ہمارے ایک بڑے میاں تھے، مر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ 80 سال کی عمر تک اس شخص نے مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ ایک دن بڑے مصیبت سے بمبئی کی تاجروں کی جماعت آئی کہ میں نے کہا تم بھی تاجر ہو، چلو۔ بڑے مشکل سے بڑے میاں کو لائے۔ بڑے میاں عشاء کی نماز میں لوگ سجدے میں گئے، بڈھا سجدے سے اٹھ کے بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا ہے، میرے باپ کی جوتے کا۔ میں نے کہا میرے کو کیا معلوم تیرے باپ کی جوتے کا، ڈھونڈ۔ ایسا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع تھا مالیگاؤں میں۔ میں گیا ملاقات کے لیے۔ کیوں آئے؟ اور دیکھو ایک بات سن لو، میرے پہلی سن لو۔ بولے کیا بات سننی؟ میں مولویوں کو اندر کے جیب میں رکھتا ہوں۔ بولے یہاں۔ میں کہا ٹھیک ہے، ایک میرے کو بھی رکھ لو۔ تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا دیکھو حضرت کا اجتماع ہے۔ کہاں؟ مالیگاؤں میں۔ 3 دن کے لیے چلو تو مناسب ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، اور میرے کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، میرے کو اس کو ہم کیا کریں؟ کوشش کرو سمجھنے کی، جمنے کی کوشش کرو۔ اچھا بولے میں چلوں گا 3 دن کے لیے۔ پھر وہ کھانے کا ڈبہ، وہ پان کی تو کیا بولتے ٹوکری چھوٹی سی، یعنی پوری دنیا بڈھا لے کے چلا۔ اور اس کو لینے کے لیے گئے، پیسنجر چلتا تھا پونا سے۔ اس زمانے میں کیا گاڑیوں کا کوئی انتظام تو تھا نہیں، 1-2 بوگی کر لی تھی من مار کر۔ 2:30 بجے چھوٹتی، 3 بجے چھوٹتی تھی اس زمانے میں پیسنجر، بمبئی سے آتی تھی۔ اب ہم لوگوں نے ٹکٹ لے لی تھی، بوگی کر لی تھی۔ میں نے کہا چلو بڑی میاں گاڑی کو صرف آدھا گھنٹہ باقی، گاڑی آنے والی ہوگی، آتا ہوں۔ ڈبہ بھر کے لیا اور سب پان کا انتظام کیا۔ اب بھائی سے گلے مل کے رو رہا، بیٹے سے گلے مل کے رو رہا۔ میں نے کہا اے اللہ، یہ مرے گا تو بڈھا کیسا مرے گا سمجھ میں نہیں آتا، گھر سے نکلنے کو تیار۔ بیٹے کے گلے لگ کے رو رہا۔ بھائی میں نے کہا نکلو جلدی کرو، گاڑی چھوٹنے کا ٹائم ہوگا، میں تم کو چھوڑ کے جاؤں گا نہیں تمہیں، کہ تم کو کاٹنے کو لے جا رہے۔ بڈھا اتنا رو رہا گھر کے اندر۔ بڈھا نکلا، بڑے مشکل سے نکلا، اور نکل ایک کمال کیا اس بڈھے نے۔ بیٹے سے کہہ دیا میرے کو کھانا یہاں لا کے کھلا دینا، چائے یہاں پلا دینا، میں باہر نہیں جاؤں گا مسجد سے۔ تمام مسجد میں بڈھا جمع رہا۔ دوسری دن اتوار کے دن میرے کو کہا حضرت سے ملاقات کراؤ گے؟ دیکھ لو بھائی، ہو جائے تو ہو جائے، تو معاملہ بڑا مشکل ہے، قوم مانتی نہیں کسی کو۔ ایک مولوی صاحب کو مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ امامہ پہنایا کہ جانے میں آسانی ہو۔ دوسرے مولوی صاحب کو اور ان کے آگے پیچھے 8-10 آدمی رکھے، مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے کیا کہ لوگ کم سے کم ان سے مسافہ کریں، حضرت تخت پر پہنچ جائے۔ ارے قوم کہاں مانتی، لوگوں نے وہ مولوی صاحب کو جبے قمبے سمیت اٹھا کے پھینک دیا، اور قوم حضرت پر ٹوٹی۔ کا معاملہ تو ایسا چل رہا۔ بولے دیکھو ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہے، چلو۔ اب حضرت بیعت کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے، بیٹھ جاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ تم بھی بیٹھ جاؤ، دیکھو کیا ہو رہا، تم بھی کر لینا۔ پھر حضرت نے بیعت سے پہلے تھوڑی بات چیت کی ہے، اس کے بعد میں وہ رسیاں پھیلا دی، بھائی پکڑ لو اسے۔ بولے میں بھی پکڑوں؟ میں نے کہا پکڑ لو۔ بڈھے نے پکڑ لیا۔ اور اللہ والوں کا تعلق بڑا کام آتا ہے، نسبت بڑی کام آتی ہے۔ یہ کام کا تعلق بہت زبردست ہے، اللہ کرے ہمارے ہاتھ سے اس کی رسی نہ چھوٹے۔ حضرت نے بیعت کی، پھر دعا کی، پھر اٹھ کے چلے گئے، اور بڈھا روتے 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 زمین پر لوٹ گیا۔ بڑے مشکل سے اٹھایا، بڑے میاں کی بیٹوں نے ناک صاف کی، پانی پلایا۔ میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہ 80 سال کی زندگیوں کے بدعمالیاں سانپ بچھو بن کے ڈس رہی۔ اب میری عمر 80 سال کی ہو گئی، موت کب آئے گی بھروسہ تھوڑی، مر جاؤں گا، میرا کیا ہوگا؟ میری 80 سال کی عمر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں پر راستے کھولتے ہیں۔ بڑے میں نے حج بھی کیا، اور پھر ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑودہ کے اجتماع میں بھی آئے۔ 1968 کی بات، حضرت جی کا انتقال ہوا۔ ہمارے دوسرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے میاں کے واپس آئے منگل کے دن۔ قرآن شریف پڑھتا تھا بڈھا، 28 پارے ہو گئے تھے بڈھے کی۔
منگل کے دن 28 پارے یا بدھ کے دن پڑھے، اور پڑھانے والے سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں ابھی گھر جاتا ہوں، کل زندگی باقی رہی تو 28 پورے کر لوں گا، اس عمر میں 90 سال کی عمر میں۔ اور دوسرے دن بڑے میاں کا جنازہ پہنچا، جبکہ جماعتیں کام کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئی، بڑے میاں کا جنازہ آ گیا، لیکن بڈھا لے کے گیا کچھ نہ کچھ۔ جمنا یہ خیر کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کیسا ہی آدمی کیوں نہ ہو، گرے پڑے کو بھی قبول کر لیتا۔ ایک تو جمنا سے کرو، جمو گے نا بھائی کہ بھاگو گے ادھر ادھر، ارے بولو نا اے عبدل چل چائے پینے کے واسطے، چل عبدل چائے پینے کے واسطے نہیں، یہاں جمنا۔ دوسرے، ایک دوسرے کی تشکیل کرنا، بات سمجھانا، یہ کمائی سمجھو اپنی۔ یہ مجمع کس کا ہے؟ تشکیل کا، کمائی اپنی۔ دیکھو یہ پنڈال ہے، یہ ایک زبردست کمائی کا میدان ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ دنیا بھر کی کمائی کر سکتے ہو آپ، ہر ایک آدمی کی آپ نے ذہن بنایا، تشکیل کی، اسے آمادہ کیا، کھڑا کریے اس کو، اس نے کہا لکھو بھائی میرے 4 مہینے انشاءاللہ میں جاؤں گا۔ اور دیکھو ایک بات کا خیال رکھو، اس مجمع میں چلے کی تشکیل مت کرنا سوائے 4 مہینے کی۔ کتنوں کی تشکیل کرنا؟ 4 مہینے کی۔ یوں سمجھو 40 دن کی بات کرنا یہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ 40 دن کی بات ہی مت کرو۔ کون سی بات کرو گے؟ کرو گے نا ڈٹ کے؟ ڈرو گے تو نہیں؟ یہ تو گھبرا کے بول رہے نہیں، ارے کرو گے نا تشکیل 4 مہینے کی ڈٹ کے۔ ہاں، اور دیکھو خذوا بالموت حتی یرضی بالحمى، موت کا ڈر دکھاؤ تو بخار پہ راضی ہو جاتا ہے۔ موت کا ڈر دکھاؤ تو بخار پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی مرنا ہے کہ نہیں اپنے کو؟ ارے بولو نا، کوئی آئے گا 4 مہینے کے بعد واپس؟ ارے تو 4 مہینے یوں نکل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا 4 مہینے کیسے نکلتے ہیں، یوں جھٹکے میں نکل جائیں گے 4 مہینے۔ آمادہ کرو، تیار کرو، اور جو ترغیب دو، بات سمجھاؤ، مسائل کا حل سمجھاؤ اس کو۔ یہ کمائی سمجھو اپنی۔ ہم نے تشکیل کی، وہ کھڑا ہو گیا، اپنے بستی کا، اپنے علاقے کا چودھری تھا، ذمہ دار تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، گھر کا ذمہ دار تھا، وہ کھڑا نہیں ہوا، اس نے پورے خاندان کو کھڑا کر دیا، کمائی ہوئی نہیں۔ وہ خالی نماز تھوڑی پڑھیں گے، ارے ان کے گھر میں ماحول بنے گا، نماز زندہ ہوگی، تعلیم زندہ ہوگی، تسبیح تلاوت کا رواج زندہ ہوگا، زکوٰۃ دینے کا رواج زندہ ہوگا، حج زندہ ہوگا، گھر کا ماحول بنے گا، گھر کی فضائیں بنے گی اعمال کی لائن سے۔ یہ کمائی اپنی۔